الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على آل محمد عجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے، ان کی فکر سے آشنا کیا ہے۔ ایسے دور میں دنیا میں بھیجا ہے جہاں یہ نشانیاں اب اور زیادہ اشکار ہو رہی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے اندر کروڑوں انسانوں کی وہ حرکت شروع ہوگی کہ جو سید الشہداء کے روضے کی طرف ہوگی۔ لاکھوں انسان اس سفر کو شروع کر چکے ہیں۔ یہ عظیم الشان قافلہ سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے یہ منظر دیکھنا نصیب کیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو لوگ اس قافلے میں بڑھ رہے ہیں، خدا ان کی جان مال عزت و آبرو کی اور حفاظت فرمائے۔ اس کار خیر میں حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں اٹھنے والی ان تمام مشقتوں پر ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اس طرح کی اور اس سے بڑھ کر جو عبادتیں میسر ہوں ان کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات کا لقب عنایت فرمایا ہے، اور انسان کو تمام مخلوقات کے اندر ایک بلند مقام نصیب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جسم کے اعتبار سے شاید اس عظیم الشان رتبے کے لیے خاص اہلیت نہ رکھتا ہوں۔ ان کی جسمانی صلاحیتیں، جانوروں کی جسمانی صلاحیتیں اگر مقابلہ کی جائیں انسان کی جسمانی صلاحیتوں سے، تو پھر جانوروں میں یہ صلاحیتیں بہت بہتر پائی جاتی ہیں۔ لیکن انسان کے پاس فکر کی صلاحیت ہے، انسان کے پاس شعور کی طاقت ہے۔ انسان اس فکر اور شعور کو استعمال کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ نہ کچھ کم از کم اقوال کسی حد تک موجود ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ فکر و شعور بالکل نہیں ہے۔ کم از کم امکان کے طور پہ لینا پڑے گا کہ شاید کچھ ہو وہاں پر بھی، جیسا کہ حضرت سلیمان اور ہدہد کے واقعے کے اندر موجود ہے، اور علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر کچھ اشارات اس سلسلے میں ارشاد فرمائے۔ تو فکر اور شعور کی کوئی نہ کوئی حد ان کے اندر بھی ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ شاید انسان اپنی زندگی کے لیے ہدف بنا سکتا ہے۔
وہ اپنی زندگی کے لیے ہدف نہیں بنا پائیں۔ انسان اپنی زندگی کے لیے ایسے مقاصد اہداف بنا سکتا ہے جس میں زمین آسمان کا فرق بن ہوگا، لیکن شاید جانور یہ کام نہیں کر سکیں، نہیں معلوم، بعد میں کچھ اور پتہ چلے تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے انسان اعلیٰ ہدف بنا سکتا ہے اور اس کے لیے اس کو فکر دی گئی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں جو جانوروں کے اندر بھی ہیں۔ مثلا اگر ایک انسان زندگی گزارے شکم کے لیے، تن جس کو تن کہتے ہیں، جسم کے لیے، تو ہر جانور یہی کرتا ہے، ہر جانور یہی کرتا ہے۔ مثلا جنسی لذات کے لیے جانوروں میں بھی ہوتی ہے، طاقت کے اظہار کے لیے جانوروں میں بھی ہے۔ ریوڑ اور گروہ کی لیڈرشپ کے اوپر کتنے جانور لڑتے ہیں، ان کے اندر بادشاہت ہوتی ہے، وہ پھر بادشاہ مختلف فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جسمانی فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ دنیا ہے تو اس میں تو پھر کوئی خاص بات نہیں ہے، جانور بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے خلق نہیں کیا ہوگا، اللہ نے ہمیں اعلیٰ اہداف کے لیے خلق کیا ہوگا، اس کے لیے پھر یہ عنصر بیچ میں آتا ہے تربیت کا۔ جانور بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، مثلا یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اور مختلف ڈاکومنٹریز اس پہ آتی رہتی ہیں کہ کس طرح مثال کے طور پر کوئی شیر کا بچہ یا چیتے کا بچہ کس طرح تربیت پاتا ہے، اس کے جو تربیت دینے والے ہیں اس کو کیسے پال رہے ہوتے ہیں، اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں جانور پہ حملہ کرنا، یہ ساری باتیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہدف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی انسان اپنے بچے کو ان اہداف کے لیے تربیت کر رہا ہو جس کے لیے جانور تربیت کرتے ہیں، تو پھر یہ جانور بنا رہا ہے، انسان نہیں بنا رہا ہے، یہ جانور بنا رہا ہے، پھر یہ انسان کا باپ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جانوروں کا ریوڑ پال رہا ہے۔ پھر تو ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ خدا نہ کرے ہم ایسی چیزیں مبتلا نہ کر دیں اپنے بچے کو ایسی چیزوں میں مبتلا نہ کریں جس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے۔ تو اس ہوشیاری کے ساتھ جب تربیت کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، تربیت ایک سائڈ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر کچھ تصویریں ہوتی ہیں، وہ ایک ڈائمنشن ہوتی ہے، صرف آپ تصویر کو دیکھیں معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ تصویریں ہوتی ہیں ملٹی ڈائمنشنل ہوتی ہیں، مثلا اگر آپ سیدھے ہاتھ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسی نظر آئے گی، الٹے ہاتھ سے دیکھیں گے تو ایسی نظر آئے گی۔ تربیت کیسا عمل ہے؟ ملٹی ڈائمنشنل ہے اور ہزاروں ڈائمنشنز ہیں، 2-3 کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہزاروں ڈائمنشنز ہیں۔ کس چیز سے بچہ کب متاثر ہوگا، کیا چیز پک کر لے گا، بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس خاطر ماں باپ کو بہت اہمیت دینی ہوتی ہے۔ ہم نے کچھ دنوں میں تربیت کے حوالے سے چند عناصر آپ کی خدمت میں عرض کیے، ان کے اوپر تفصیل سے بات کی۔ اب تھوڑا سا اس کو جمع کرتے ہوئے، چونکہ کل انشاءاللہ اس کو اختتام تک لے کے جانا ہے، تھوڑا سا جمع کرتے ہوئے 1-2 ریزرویشنز، 1-2 ملاحظات لوگوں کے ذہن میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور بیچ ہی میں کسی نے اپنی بچی کی صحت کے لیے درخواست کی ہے جس کی حالت مناسب نہیں ہے اور ڈاکٹرز نے مشکل باتیں کہی ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بچی کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے جو بیمار ہیں ان سب کو خدا متعال بحق بیماری کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مرضى کی صحت یابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑی سی جو ظرافت کا ایک نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ بھئی باپ اگر یہ کرے گا تو بچے کے اوپر یہ اثر پڑے گا، باپ یہ کرے گا تو بچے کے اوپر اس طرح کا اثر پڑ جائے گا۔ تو کل کسی دوست نے کہا کہ بھئی اس طرح تو گھر میں وقت گزارنا کافی مشکل ہو جائے گا، اور وہ خواتین جو ہیں وہ گرفت کرتی رہیں گی کہ بھئی آپ نے یہ کیا، دیکھیں بچے کے ساتھ کیا ہو گیا، اور اس طرح کے مسائل۔ اس میں ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ میں میاں بیوی کے اوپر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تربیت کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے، یہ ایک دوسرے کو غلط صحیح ثابت کر کے حل نہیں ہوگا۔ مثلا میں کوئی کام کروں اور یہ ثابت کر دوں کہ مثلا جو خاتون ہیں انہوں نے غلطی کی ہے ساری، اچھا وہ خاتون یہ ثابت کر دیں کہ مرد نے غلطی کی ہے،
فرض کرو ثابت ہو گیا غلطی مرد کی ہے یا ثابت ہو گیا کہ غلطی عورت کی ہے، بچے کو کیا فائدہ ہوا؟ تربیت کا عمل یہ تھوڑی ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہار رہا ہے. تربیت کا تو عمل یہ ہے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے اس کا آخری رزلٹ کیا نکلنا ہے. تو ہم اس سے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے کہ مثلا کوئی کریڈٹ لے یا کسی کو ڈی گریڈ کر دے کہ بھائی کس سے کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا. اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بالآخر بچے کے لیے بہتری کیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں آنا چاہے اس بچے کی تربیت کے لیے کیوں نہ ہو کسی صورت میں اس کے لیے اچھا نہیں ہے. ابھی فرض کریں ایسا ہوا کہ کچھ باتیں کہی گئیں، کسی نے اپنے شوہر کو دیکھ لیا کہ بھئی یہ غلط کر رہا ہے، اب اس نے اس بات پہ شوہر سے جھگڑا کیا کہ تم بچے کی تربیت کے لیے غلط کر رہے ہو. بھائی اینڈ میں جا کر اگر پھر جھگڑا ہی کیا ہے تو اب اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ نے تربیت کے لیے جھگڑا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں اس ظریف سے نقطے کو کہ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو ایک دوسرے کے ساتھ جر و بحث کر کے جدال کر کے چیخ چلا کے معاملے کو حل کر لیا جائے گا، لیکن بچے کی تربیت ایسی نہیں ہے. اس کے اندر کوآرڈینیشن چاہیے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. تو اب اس میں کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ تربیت کروں، لیکن فرض کرو جو میرے ساتھ ہے میری وائف ہے یا میرے ہسبینڈ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تربیت ہو، یا ان کی اتنی توجہ نہیں ہے، یا چاہتے تو وہ بھی ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. تو اب اس کو کس طریقے سے کیا جائے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس پر بھی لڑیں گے اس کا بھی بچے پہ برا اثر پڑے گا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہاں پر ایک اور چیپٹر کھولنا پڑے گا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کیا زندگی میں ہر چیز آئیڈیل مل جاتی ہے کیا؟ ہمیں آئیڈیلز اچھے ہوتے ہیں. انسان ایک آئیڈیل بناتا ہے کہ بھئی کاش میرا گھر ایسا ہوتا، کاش میرے بچے ایسے ہوتے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا دنیا میرے اور آپ کے ارادوں پہ چلے گی کیا؟ میں نے آئیڈیل یہ بنایا ہے تو یہ ہو جائے گا کیا؟ کوشش تو کروں گا، کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، میدانی حقائق ہیں، ایک آئیڈیلز ہیں. اب اگر تصور کریں مثلا مولا امیر المومنین نے اپنے اصحاب کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام نے آئیڈیل کیا سوچا ہوگا؟ اپنے طور پہ سوچتے ہیں مثلا ہم جیسے انسان آئیڈیل سوچتے ہیں تو آئیڈیل کیا ہوگا کہ نظام عدل ہو، عدل کی حکومت ہو، اس عدل کی حکومت میں ہر مظلوم کو پناہ ملے، ظالم کا مقابلہ ہو. لیکن کیا وہ آئیڈیل اس وقت تمام تر کوشش اور قربانی کے بعد حاصل ہو سکا؟ اس وقت نہیں. قربانیاں دیں، مصیبتیں اٹھائیں، کیا کیا زحمتیں مشقتیں، 25 سال مصیبتیں، لیکن اس وقت حاصل نہیں ہوا. اصل ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے امیر المومنین جیسے کے لیے کتنا سخت ہوا ہوگا جب خوارج نے کھڑے ہو کر کہا ہوگا کہ ہمیں حکمیت چاہیے، اور کچھ دیر رہ گئی تھی کہ یہ فتنہ ختم ہو جاتا. دنیا کچھ اور ہوتی اگر وہ بے وقوف لوگ اس وقت یہ کام نہ کرتے. دنیا کچھ اور ہوتی. چند لوگوں کی ایک حماقت سے سمجھتے پورا تاریخ کا دھارا کچھ اور ہو گیا. کتنا سخت ہوا ہوگا اس وقت. لیکن یہ ہے کہ آئیڈیلز کچھ ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی. مثلا فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ یا مثلا اہل خانہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن مرد وہ نہیں ہے جو اعلیٰ پائی کی تربیت کر سکے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس سے کہوں گا اب تمہارے سامنے 2 ٹاسک ہیں، اس کو بھی سنبھالنا ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. اور اگر اس سے جھگڑا کرو گے تو عین ممکن ہے یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. تو اب اس کو بھی سنبھالو اور کچھ کرتے ہوئے اس کو بھی لے کے چلو. یہ جو زندگی کی گاڑی ہے یہ ایک پہیے پہ نہیں چلے گی. تو میں سوچوں کہ مثلا اس سے میں بگاڑ لوں اس سے میں بنا لوں، نہیں ہو سکتا. یہ اگر واقعاً گھر کو لے کے چلنا ہے تو دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. اس بات پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے اندر تربیت کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب معاملے کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کمپلیکیشنز آئیں گی. مثلا ایک کمپلیکیشن جو اس کے ساتھ ہی عرض کی تھی وہ یہ کہ بھائی خاندان میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک طرف سے خدا ہم سے کہتا ہے صلہ رحم کرو تو خاندان کو لے کے چلو. ظاہر ہے جب میں صلہ رحم کروں گا تو میں اپنے بچے کو خاندان کے دوسرے گھروں میں بھی تو لے کے جاؤں گا.
اچھا اب میں نے ایک اسٹینڈرڈ اپنے لیے رکھا ہوا ہے، معیار رکھا ہوا ہے کہ میں دین پہ اس طرح عمل کروں گا، تو کیا سارے خاندان والے کریں گے؟ نہیں، ممکن نہیں کریں گے۔ اب اگر میں صلہ رحم کرتا ہوں تو میرا بچہ ایکسپوز ہوتا ہے بعض غلط چیزوں پر، اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں مجھے بچے کو تربیت دینی ہے لہذا میں کرتا ہی نہیں، تو میں نے صلہ رحم بند کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ تو کیا میں یہ سوچوں کہ خداوند متعال نے کہاں مصیبت میں ڈال دیا مجھے خاندان کے صلہ رحم میں؟ اگر وہ نہ ہوتا، ایک گھر ہوتا تو میں، میری بیوی اور بچے، معاملہ ختم، ہم لوگ اچھی تربیت کر لیتے، تو میں کہوں گا یہ پھر اس کا مطلب ہے میں خدا سے زیادہ مصلحتوں کو سمجھنے لگا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نے صلہ رحم رکھا ہے تو یقیناً کوئی اس کے اندر حکمت ہے۔ اسے ایک حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، خدا نے معاشرے کو گویا 3 حصوں میں، 3 لیولز میں تقسیم کیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی۔ ایک لیول میں میرا گھر ہے، دوسرے لیول میں جو ذرا بڑی اکائی ہے میرا خاندان ہے، اور تیسرے لیول میں خود معاشرہ ہے۔ تو خدا نے متعال سب سے پہلے مجھ سے اصرار کرتا ہے کہ تم اپنے گھر کو سنبھالو، قوا انفسکم واہلیکم من النار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ یہ پہلا لیول ہے میرے کام کرنے کا۔ دوسرا لیول آتا ہے میرا خاندان۔ خدا اگر یہ خاندان نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ اور خدا متعال نے کیوں خاندان رکھا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان در حقیقت چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح معاشرے میں میرے بچے کو غلط صحیح سب لوگ ملنے ہوتے ہیں، خاندان میں چھوٹی سطح پر وہ غلط صحیح لوگ بچے کو مل جاتے ہیں۔ تو وہ معاشرے میں پہنچنے سے پہلے چھوٹی سی ایک پریکٹس کر رہا ہوتا ہے خاندان کے اندر۔ البتہ خاندان اور معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جو اجنبی ہوتے ہیں وہ اس کے ہمدرد نہیں ہوتے، خاندان میں نسبتاً ہمدرد لوگ ملتے ہیں اسے۔ تو بالکل اس طرح جیسے ہم لوگ کبھی کسی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے گراؤنڈ میں سیکھ لو، پھر چھوٹی سڑکوں پہ جانا، پھر ہائی وے پہ لے کے جانا۔ ایک زمانے میں ایسے سکھاتے تھے، میں نے سنا ہے کسی زمانے میں آپ لکھتے ہیں کہ نہیں پہلے دن سے ہائی وے پہ لے جاؤ، مجھے نہیں معلوم واقعہ، پہلے ایسے سکھاتے تھے۔ تو ابھی خدا نے بھی شاید ایسا ہی کوئی بندوبست کیا کہ پہلے گھر کے اندر رکھو، تھوڑا اس کو سکھاؤ، پھر تھوڑا سا اس کا ایکسپوجر دو خاندان کے اندر، لے کے جاؤ، اٹھے گا بیٹھے گا، چچا ماموں اور نہیں معلوم کون کون سے رشتے، ان میں کچھ لوگ اس سے بہتر ہوں گے ماں باپ سے، کچھ لوگ ماں باپ سے کم ہوں گے، بچہ ان کے درمیان موومنٹ کرے گا، لیکن وہ لوگ اس کے ہمدرد ہوں گے نسبتاً۔ اس کے بعد تیسرے لیول میں وہ معاشرے میں جائے گا۔ تو ہمیں لگتا ہے یہ سب ضرورتیں ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے خاندان کے اندر لوگ اچھے نہیں ہیں لہذا میں نے حل یہ نکالا ہے کہ میں اپنے خاندان کو کاٹ دوں گا اور وہ اتنے اچھے لوگ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھائی چلو آج تم خاندان سے کاٹو گے، کل بچوں کو معاشرے میں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے؟ کیا زندگی بھر باکس کے اندر رکھیں گے ہم لوگ؟ باکس کے اندر تو نہیں رکھ سکتے، اس کو ایک ایکسپوجر چاہیے ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو تربیت کے اندر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کر ایک تربیتی عمل انجام پاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ماں باپ ہیں وہ تھوڑا اپنے ساتھ کوآرڈینیشن کریں، تھوڑا اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو میں چند جملوں میں اور عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے دن سے ہم نے جو ہدف لیا تھا وہ کیا لیا تھا۔ ہدف ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ معاشرہ جب بھی بنے گا، جیسا بھی جب بھی بنتا ہے تو وہ بنتا اس چھوٹے لیول سے ہے، بچے سے، جب اس کے ساتھ محنت ہوتی ہے۔ اور اس عمل کو ہم نے تربیت تعبیر کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس پورے عشرہ مجلس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو تربیت کا عمل ہوتا ہے یہ کیسے انجام پاتا ہے، اور اس تربیت کے عمل میں رکاوٹیں کہاں سے آتی ہیں۔ تو اب اس طرح سے ہوا کہ آج نواں دن ہے، اور اس نویں دن میں ہم بنیادی طور پر اس پہ رہے کہ تربیت کا عمل اسلام میں کیسے انجام پاتا ہے۔ ہم اس پہ بہت کم توجہ دے سکے کہ جو تربیت کو خراب کر رہے ہیں وہ خراب کیسے کرتے ہیں، اس پہ ہم نے کم توجہ دی۔ جب میں اس کو کیا ہم لوگ جب عشرہ مجلس سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک سناپسس ٹائپ کا بناتے ہیں کہ مثلا اس 10 دن میں ہم نے کیا کیا کہنا ہے۔ تو جو میرا سناپسس تھا اس کے اندر میں نے سوچا تھا کہ جو معاشرے کی برائیاں ہیں کہ معاشرہ خراب کیسے کرتا ہے بچے کو، اس کا میکینزم بھی عرض کروں گا۔ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ تھوڑا سا موضوعات کی وقت کی کمی اور موضوعات کا بکھر جانا اور یہ وہ، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر کم کام کیا۔ لیکن اگر ذرا سا اشارے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تربیت کے بعض اوقات عجیب و غریب طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ جو دنیا میں تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ معمولاً روح کے قائل نہیں ہیں، معمولاً دنیاوی اعتبار پر روح کے قائل نہیں ہوتے، تو یہ اسی ذہن کے اوپر ساری کنسنٹریشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ذہن کے اوپر کیسے کام کیا جائے۔ اچھا، جب تربیت غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں جاتی ہے، پھر ظالموں کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں ایک ڈکٹیٹر آیا، اس کو 25 سال 30 سال حکومت کرنے کو مل گئے، 5-6 سال تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی نسل بناؤں گا جو میری خدمت کرے گی۔ اب وہ ڈکٹیٹرشپ میں تربیت کر رہا ہے، اور تربیت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے۔ یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدترین تربیت، یہ تربیت انجام پائے گی کہ جس میں وہ ڈکٹیٹر پوری قوم کو لے کر اپنے لیے بنا رہا ہے۔ اچھا، اس میں تربیت کا عمل تو ہم نے بچوں کی سطح پہ کیا، بڑوں کی سطح پہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ایک قوم کو دوسری قوم کو غلام بنانا ہے، اب یہ کیسے کریں گے؟ اب وہ اپنے دانش میں تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تربیت منفی تربیت ہوتی ہے، اور اس تربیت کے اندر وہ غلامی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ اشارات جہاں سے پہلے جو IRC میں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر عرض کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کو جب اس مرحلے میں گزارتی ہے تو وہ کیا کیا حرکتیں کر سکتی ہے، تو کس طریقے سے اس کا اعتماد چھینتی ہے۔ سب سے پہلے کہ اگر قوم کا اعتماد گھسیٹ لے نکال دیں تو وہ قوم غلام بن جاتی ہے۔ یہ ایک لیول ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب مشکل تھی 1960 کی دہائی میں، کچھ سائیکیٹرسٹ وغیرہ تھے، ان کے ذہن میں ایک عجیب حل آیا، اور وہ حل کہاں سے شروع ہوا؟ وہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ ان کو کوئی جاسوس ملا جو کسی دوسرے ملک کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو دوسرے ملک کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، اگر ہم اس کا دماغ صاف کریں تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اب آپ اس کو سادگی میں کہیں گے برین واش، لیکن 60s میں جو برین واش کا کانسیپٹ آیا تو وہ ایسے آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ سارے کتنے لوگوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ انجام پایا، مظلوم میرے خیال میں وہ لوگ رہے ہوں گے بیچارے۔ ان کو کیا کیا کہ تمام تر سینسز سے محروم کر دیا۔ مثلا ان کی آنکھوں پہ پٹی ایسی باندھی کہ 2 مہینے تک پٹی رہے گی، کانوں کو بلاک کر دیا کہ کوئی آواز نہ آئے، ہاتھوں کے اوپر ایسے چڑھائے گلوز ٹائپ کے کہ وہ کچھ سینس نہ کر سکیں، اور ان کو ڈال دیا اس طرح کی ایک حالت کے اندر۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ نہ وہ آواز سنتے ہیں، نہ وہ روشنی دیکھتے ہیں، کوئی چیز ان تک نہیں پہنچتی، اور کھانے وانے کے لیے بھی رینڈم ایسا رکھا کہ فیل نہ کر سکے کہ کھانا کس ٹائم پہ آیا، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو تجربے ہوئے ان کے اندر ایسا ہوا کہ 30-40 دن کے بعد یہ آدمی بچے میں تبدیل ہو گیا، یعنی سب کچھ بھلا بیٹھا اپنا کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچھا، ان میں سے بعض لوگوں کے اوپر الیکٹرک شاکس دیے گئے ان کے دماغ کو، اور الیکٹرک شاک دینے کے نتیجے میں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ وہ یہ بھول گئے بچے کی طرح کہ پوٹی کیسے کرتے ہیں، حاجتوں سے کیسے فارغ ہوتے ہیں، مکمل صاف کر دیا۔ یہ 60s میں ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ کام ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں پاگل پن کا علاج بھی یہی سمجھا تھا۔ جو لوگ صحتی طور پر، دماغی طور پر ڈس بیلنس ہو جایا کرتے تھے تو ان کو اس زمانے میں الیکٹرک شاکس کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ مثال کے طور پر جب اس کے دماغ کو الیکٹرک شاکس لگائیں گے تو یہ 0-0 پہ آ جائے گا، اور جب یہ 0-0 پہ آ جائے گا تو دوبارہ سے کنسٹرکشن کر کے ہم اس کو انسان بنا لیں گے۔ عجیب و غریب آئیڈیاز آئے، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ کہانیاں نہیں ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، اور امریکہ میں یہ ٹریٹمنٹس ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں پر انہوں نے اس طرح سے سمجھا کہ یہ ہے تربیت۔ اتنی حماقتوں سے بھی گزری یہ قوم، اتنے ظلم سے بھی گزرے ہیں لوگ۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سنگین تجربوں سے گزرنے پر مجھے ایک پیشنٹ کا یاد آتا ہے، اس بک کے اندر جو میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک پیشنٹ تھا جس کو بدترین تجربوں سے گزارا گیا، اور اس کے دماغ کو بار بار ریڈ کرتے تھے، پلس وغیرہ چیک کر کے کہ بھئی اس کے دماغ میں ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے، اور کم ایکٹیویٹی کا مطلب تھا کہ 0-0 پر آ گیا اور یہ ہے، تو دیکھتے تھے نہیں ایکٹیویٹی ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ اب اس کو اور سیویئر کرتے گئے اور سیویئر کرتے گئے، دیکھا نہیں ابھی بھی ہے۔
ابھی بھی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کے سارے سینسز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, اس کا دماغ چل کیسے رہا ہے. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انسان خدا نے عجیب و غریب مخلوق بنائی ہے. وہ آدمی جس کے ساتھ یہ ہوا تھا, وہ جس جگہ کے اوپر بند ہوا تھا وہاں ہوا میں ایک جہاز گزرتا تھا, ڈیلی ایک فلائٹ تھی جو وہاں سے گزرتی تھی. اس فلائٹ کی ایک وائبریشن وہ فیل کر رہا تھا زمین میں, اس پہ اس کا دماغ زندہ رہ گیا. اس صلوات کا شاید اس بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مر چکا ہوگا اب تک, لیکن یہ ہے کہ چلیے اچھا صلوات تو پڑھ لیا. ایک اور دفعہ صلوات بھیجے محمد یہ انسان ہے. اچھا اسی طرح انسان کے اندر ان تمام ٹریٹمنٹس کے بعد اتنے شوق لگا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا کہ زیرو ہو جائے, تو دیکھتے تو نہیں ایک چیز رہ جاتی ہے. وہ کیا؟ ماں کو نہیں بھول پاتا. کہیں نہ کہیں وہ جو ماں کا پلس ہے وہ اس کے دماغ میں کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا بالکل نہیں جانتا یہ کون عورت ہے, لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ایکٹیویٹی ہے. انسان بہت عجیب ہے. اس طرح تربیت نہیں ہو سکے گی جس طرح سے یہ میکینیکل تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے اب تو خیر تھوڑا بہتر ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ جو تربیت کو سمجھ رہے ہیں روح کو مائنس کر کے, تو یہ اچھی چیز نہیں بن پا رہی. اور جس کا مجھے تقریباً یقین ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مصیبت میں پھنس چکے ہیں. ان کے بہت سارے ایکیڈیمکس ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تربیت کے معاملے میں بہت بری جگہ پھنس گئے, اپنی قوم کو نہیں سنبھال پا رہے یہ لوگ. اور اس کے نتائج ہمیں مسلسل نظر آ رہے ہیں وہاں پر. جتنا وہاں پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قتل وہاں پر جتنے ہیں, اسلحے کا جتنا استعمال وہ غیر عجیب و غریب طریقے کا ہے وہاں پر, وہ ساری باتیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں کوئی خرابی نہیں ہے, نہیں ہمارے یہاں تو اور قسم کی بہت ساری خرابیاں ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو صرف اپنے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں, ہم اپنے اور ان کے ہاتھوں دونوں مل کے تباہ ہو رہے ہیں. وہ تو وہاں پہ ایک آدمی کام کر رہا ہے خراب کر رہے ہیں, یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں. تو یہ تو بیچارے بچے ہوئے ہیں, تو معجزہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت چل رہی ہے کاروبار یہاں پہ زندگی کا. تو ابھی یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے تربیت کا. اور اس میں ایک آخری پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم تربیت کو بالآخر اللہ کی طرف سے ملنے والی مدد سے مائنس نہیں کر پائیں گے. کوئی اصول, کوئی ضابطہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اگر یہ کر لو تو سب صحیح ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہر اصول, ہر ضابطے کے پیچھے جا کر ہمیں ایک جگہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم کہیں گے بھائی خدا ہی سنبھال سکتا ہے. یہ خدا کی نصرت اگر شامل حال ہو گئی تو بچے سنبھل جائیں گے, ان کی تربیت بھی ہو جائے گی, بدترین حالات میں بھی تربیت ہو جائے گی, بدترین حالات میں بھی. اور اس کی بھی بہت سارے کہانیاں ہیں, واقعات ہیں کہ مثلا جیسے اس کو سمبولک ٹرمز میں عمر بن عبدالعزیز کے لیے مثال دیتے ہیں. اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کہ وہ کس ماحول میں رہ رہا تھا, کس مصیبت میں رہ رہا تھا, اور ایک استاد کا جملہ اس کو تبدیل کر گیا. ہمیں نہیں معلوم انسان کا دماغ کب پک کرتا ہے, اس لیے غلط کام کرنے میں بھی بہت ہوشیار رہنا چاہیے. پتہ نہیں بچہ کب غلط چیز کو بہت تیزی سے پک کر لے, اور اچھا کام بھی اثر ڈالتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کا جو واقعہ ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان ہوتا ہے, لیکن ایک بیان کے اندر اس طریقے سے کہ وہ کہیں بیٹھا تھا, استاد جو تھا وہ شیعہ تھا, وہ اس کو پڑھایا کرتا تھا, اور اس زمانے میں استاد جو ہے وہ ٹیوشن کی طرح نہیں ہوتا تھا. تھوڑا سا میں اس زمانے کی اور آج تک, آج سے کچھ پہلے تک کے استاد کا ایک کانسیپٹ عرض کر دوں. یہ جو آپ نے بہت سنا ہوگا استاد کا احترام, استاد کا احترام, وہ استاد ہوتا کیا تھا تھوڑا سا عرض کر دوں, جو ابھی 40-50 سال پہلے تک بھی تھا, اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا وہ معاملہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہندوستان میں جو خاندان ہوتے تھے جن کے پاس تھوڑا سا مالی وسائل زیادہ ہوتے تھے, تو ان کے ہاں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا تھا تو وہ کسی عالم کو یا کسی جو ظاہر اس زمانے میں رینون پرسن جو تھے عالم ہوتے تھے, ظاہر جو صاحب علم سمجھے جاتے تھے, تو وہ کسی عالم کو بلاتے تھے اور ان کا انتخاب کرتے تھے کہ بھائی آپ نے ہمارے بچے کو تربیت دینی ہے. اچھا, بچے کو تربیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب یہ جو استاد ہیں یہ آپ کے گھر میں رہیں گے, یہ آپ کے گھر میں رہیں گے, آپ کو اپنے گھر کے ملحق کو ایک کمرہ ان کو دینا ہے, انہوں نے ساری زندگی اب یہاں رہنا ہے.
اب یہ یہاں رہیں گے اور آپ کا بچہ اب ان کے ساتھ رہے گا، صبح ہو یا شام ہو، بچہ اب ادھر ہی رہے گا۔ اب یہ بچے کو الف ب سے لے کر دین تک اور ریاضیات اور جو کچھ بھی سکھانا ہے انہوں نے ہی سکھانا ہے، صحیح۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا تھا، مثلا اگر یہ بچہ کہیں پر سوسائٹی کے اندر کوئی بھی غلط کام کرے گا تو لوگ اس کو بعد میں کہیں گے کس کا بیٹا ہے، پہلے یہ پوچھیں گے استاد کون ہے اس کا۔ یہ جو استاد تھا یہ زندگی کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا تھا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے اس کے اندر فلاں عادت اچھی نہیں ہے، فلاں طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، بہت مہارت کا کام تھا۔ اور اب سوچیں کہ ایک استاد کتنے بچے تربیت کر پاتا تھا، ایک ایک بچے کے اوپر اس کو 3 4 سال 5 سال لگانے پڑتے تھے، تو پوری زندگی کا کمائی چند بچے ہوتے تھے کہ بھائی یہ چند بچے اس نے تربیت دے دیے تو دے دیے۔ تو مثلا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک خاندان میں رکا ہوتا تھا تو 2 بچے اس کے پاس ہوتے تھے یا 3 بچے ہو گئے۔ یہ کہانی کہ پوری کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے پڑھایا اور واپس چلے گئے، اور وہ بھی آپ نے کہا بھائی 1 گھنٹے سے اوپر بٹھانا ہے تو اور پیسے چاہیے ہوں گے۔ یہ سب کہانی یہ یہاں کی ہے، یہ تعلیم کی کمرشلائزیشن کے بعد کی کہانی۔ یہ کچھ اور بن گیا ہے اب معاملہ، وہ کچھ اور تھا۔ تو اس میں بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا تھا، بادشاہوں کے یہاں بھی استاد آتا تھا تو وہ 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں جیسے ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، وہ شہزادوں کو پڑھاتا تھا۔ تو اس طرح کا ایک بندہ خدا جو تقیے میں تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا، وہ عمر بن عبدالعزیز کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو ایک موقع پر پڑھا رہا تھا، ایک بیان یہ ہے اور بیانات بھی ہیں، ایک موقع پر پڑھا رہا تھا تو بچے کا چچا بظاہر وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر لباس پر مچھر کا خون لگا ہو تو نماز ہو سکتی ہے؟ اس بندے خدا نے، استاد نے ایک جواب دیا، جواب دے کر وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو استاد نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ تمہارے خاندان پر تم پوچھتے ہو مچھر کے خون میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور تمہارے خاندان پر امام حسین کا خون لگا ہوا ہے، اہل بیت کا خون تمہارے اوپر ہے، تم لوگ قاتل ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام، کب سے تم لوگ مار رہے ہو۔ اب وہ جملہ پتہ نہیں کس پیرائے میں کہا گیا، وہ بچے کے دل پہ جا کے لگ گیا کہ نہیں، مجھے اہل بیت کا حق ان کو واپس دینا ہے۔ اور اس عمر بن عبدالعزیز نے، اچھا تھا یا برا تھا، ایک حدیث موجود ہے جس میں مولا چھٹے امام نے اس کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمائے گا، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عجل۔ ایک موقع میں شاید اس کو بچپنے میں دیکھا تو امام نے بالکل، میں 2 واقعات کو بالکل ملا گیا، میرے ذہن سے بالکل ایک دم مکس ہو گیا، وہ کچھ اور تھا یہ کچھ اور تھا۔ بہرحال اس کے لیے ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا، بچپنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا امام معصوم نے۔ امام نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے مرنے پر زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے نفرین کر رہے ہیں، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے نفرین کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ زمین والے رو رہے ہیں کیوں؟ کہا یہ عدل کرتا تھا، زمین کے اوپر اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا۔ تو کہا آسمان والے نفرین کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ حجت خدا کے حق کا غاصب تھا، حجت خدا کا حق نہیں دیا اس نے، بالآخر خلافت پہ آیا تھا اور خلافت اہل بیت کا حق تھا، وہ نہیں دیا اس نے۔ تو امام نے فرمایا کہ زمین والے اس کے مرنے پہ رو رہے ہیں، وہ بھی صحیح رو رہے ہیں کیونکہ ان کو زمین والوں کے لیے اچھا بندہ تھا، لیکن آسمان والے نفرین ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس نے حق نہیں دیا۔ تو یہ اس ٹائپ کا ایک انسان اتنا تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور استاد علم اخلاق کے ایک استاد مشہور معروف ایران کے اندر تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کی تربیت اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، اب اس کا خاندان بالکل غلط، اس نے جو کھانا کھایا ہے حلال کھایا ہے یا حرام کھایا ہے؟ حلال کہاں سے آئے گا بنی امیہ کے دربار کے اندر؟ اس کے دسترخوان پہ حلال کہاں سے آئے گا؟ اتنی مصیبتوں، اس نے کھانا بھی اچھا نہیں کھایا، اس کا خاندان بھی اچھا خاندان نہیں تھا، لیکن استاد پھر بھی انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا، استاد پھر بھی سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تربیت ایسا ہی کمال ہے، تربیت بہت اس معاملے میں مارکا ہے خدا کا کہ خدا نے کتنی پاسبلٹیز دی ہیں ایک انسان کے اوپر محنت کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات ہم لوگ جو بتانے والے ہیں وہ ایسے بتا دیتے ہیں کہ سامنے والے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، میں نہیں کرتا اس کو۔ اچھا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں کرتا، اپنے بچوں کو کہاں بھیجے گا بیچارہ، بچوں کو تو رکھنا ہے اپنے گھر میں ہی۔
اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو بہترین عنصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے پناہ مانگنا۔ خدا یہ بچے تیری امانت ہیں، مجھے ان کو لے کے چلنا ہے اور میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں ان کو قرآن سکھا سکتا ہوں، قرآن پڑھا سکتا ہوں، لیکن قرآن دل میں نہیں اتار سکتا۔ میں ان کو نماز کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ جس کو تو مصلی کہتا ہے وہ مصلی میں نہیں بنا سکتا۔ ہم بے بس ہیں، اور خدا سے پناہ مانگے، خدا تیرے ہاتھ میں۔ یہ جو طاقت ہوگی وہ میرے اور آپ کی تربیت کے پتہ نہیں کتنے کاموں سے زیادہ ہوگی کہ ہم خدا سے پناہ مانگیں۔ خدا تیری امانت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا ہمارے بیٹوں میں سے اور ہماری ازواج میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے اچھی مثال بنا دے کہ اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگے۔ اور اسی طریقے سے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے دے، ومن ذریتی، اور میری اولادوں میں سے، ومن ذریتی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مصلی بہت بڑا لقب ہے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے دے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اور اب اس سلسلے میں بس ایک اور آخری نقطے کی زحمت دیتے ہوئے اختتام پذیر کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بہت بڑا جو پلس پوائنٹ ہم لوگوں کے پاس ہے وہ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی مجالس کا ہے، بہت بڑا ایک اچھا لطیف خوبصورت عنصر جو ہمارے پاس ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، اس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا ہمیں، وہ یہ کہ آپ خود کسی مجلس میں جا رہے ہوں، آپ رسک لے سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ بچے کو لے کر جا رہے ہیں، بہت کم رسک لیجئے گا۔ کیوں؟ ایک دفعہ اس بچے کا دل ذاکر سے ٹوٹ گیا، ایک دفعہ اس کا دل نعوذ باللہ تعالی مجلس سے تھک گیا کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے، پھر معاملہ بہت مشکل پڑ جائے گا، سنبھالنا مصیبت پڑ جاتی ہے۔ مثلا کیسے دل ٹوٹ سکتا ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی پڑھنے والے کے پاس آپ دیکھے بھالے بغیر لے گئے اور اس نے کوئی بہت بے تکی بات کر دی، آپ کہیں گے بھائی کوئی پڑھنے والا بے تکی بات کیوں کرے گا؟ تو اب میں کیا اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں بے تکی باتیں بھی ہو رہی ہیں، غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی دین میں کوئی اساس نہیں ہے، وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ جب بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو خاص کر احتیاط کریں کہ بھئی میں کسی ایسی جگہ نہ لے کے جاؤں جہاں پر مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کل وہ بچہ کہے گا بھئی یہ کیا تھا، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا مجلس میں، وہ 50 منٹ سمن بکمن امیون بیٹھا رہے گا اور گھر چلا جائے گا، وہ اتنا شارپ ہوگا کہ وہ ایسے نہیں جائے گا، وہ ایک ایک چیز دیکھ کے جائے گا کہ مولانا صاحب کیسے بات کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے۔ شاید مجلس کم سنے گا، ادھر ادھر کی زیادہ دیکھے گا، تو وہ ٹھیک ٹھاک چیزیں لے کے جائے گا۔ پھر میں اسی میں ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں گا، ہم لوگوں کا جو مجالس کے اندر بیہیویئر ہے، کیا اس کو اور منظم کر سکتے ہیں ہم لوگ، تاکہ ہمارے بچے جب آئیں تو ہم سے نظم و ضبط سیکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں جو ابھی میں کہنے والا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے سیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جب وہ اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ اچھا جب مجلس میں آتے ہیں اور مجلس سے باہر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے دھکم پیل ہوتی ہے، البتہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے۔ صحیح، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لائن بنا کر آئیں گے، لائن بنا کے جائیں گے، وہ تو اسکول میں کر سکتے ہیں، ایک سرٹن ٹائم پہ بیل ہوتی ہے اس لیے وہ لائن بنا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ان سب باتوں کا بھی خیال کریں۔ آپ کا بچہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ایسی ایک بات سوچ رہا تھا، اور مجھے یاد آتا ہے کسی بچے نے مجھ سے کہا ایک دفعہ، ہم لوگ کہیں گئے، واپس آئے تو جوتے اسٹمپڈ ہوئے تھے جسے کہتے ہیں، کچلے ہوئے سارے۔
تو اس نے دیکھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو دوسروں کے جوتے خراب کر کے گئے ہیں، کیا ان کو یہ حق تھا؟ میرے جوتے کوئی کیوں خراب کر کے گیا؟ اچھا اب مجھے ظاہر ہے اس کو سمجھانا تھا کہ بیٹا یہ 500-600 لوگ ہیں، یہ بیچارے باہر نکلیں گے، تمہارے جوتے کو کہاں تک بچا کے چلیں گے؟ یہ ادھر ادھر پاؤں مار کے بھی جائیں گے تو بالآخر تمہارا جوتا بیچ میں آئے گا۔ لیکن انصاف سے پوچھے گا بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات اس کی صحیح ہے کہ بھائی میری چیز دوسرے کو خراب کرنے کو اس کا حق نہیں ہے، تو اس نے کیوں خراب کیا پھر؟ اچھا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آرگنائزیشن بہتر کرو، جوتے کسی ایسی جگہ پہ رکھ لو کہ اب اچھا یہ ایشو جوتوں کا نہیں ہے، اصل ایشو کیا ہے؟ بیہیویئر کا۔ جوتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بیہیویئر کا ایشو ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کر رہا کہ جوتے کیا کریں، پہلے میں ایک زمانے بہت کہتا تھا جوتے صحیح سے رکھے ہوں، دونوں جوتے ساتھ میں لا کے رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں اس وقت کم سے کم میں جوتوں میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بچے مجلس میں آئیں اور واپس جائیں تو یہ تاثر لے کر جائیں کہ ہم آرگنائزڈ جگہ پر آئے، آرگنائزڈ جگہ سے مل کر آ رہے ہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں دوسری جگہیں زیادہ بہتر تھیں اس جگہ کے مقابلے میں صرف اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ آیت اللہ قرآتی عوامی قسم کے لیڈر ہیں، ایران کے اندر عالم ہیں، تو وہ ان کو مسجدوں کا انچارج بنا دیا۔ اب وہ مسجدوں کے اندر وہ انچارج بنے نماز خانوں کے۔ وہ نماز خانے کہاں پہ تھے؟ بس کے ٹرمینل میں نماز خانہ، ریلوے اسٹیشن پہ نماز خانہ۔ اب انہوں نے جناب ایک نماز خانے کو وزٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اس کے بعد پتہ نہیں کتنے پوائنٹس نکالے، 40-50 پوائنٹ نکالے کہ یہ چیزیں نماز خانوں کے اندر بہتر ہونی چاہیے۔ ان پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا جو مجھے یاد آتا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اتنے نماز خانے وزٹ کیے، میں جیسے ہی سجدے پہ سر رکھتا تھا مجھے جرابوں کی بدبو آتی تھی کارپیٹ میں سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی کو نماز کے لیے بلا رہے ہو، تمہارے کارپیٹ میں سے جراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اب میں ایک بات سوچوں، مثلا میں کہیں انٹر ہوا مجلس کے لیے، میرا بچہ میرے ساتھ آیا، وہ دری پہ بیٹھا، اسے اسمیل آ رہی ہے۔ اچھا اب اس کا حق کیا ہے کہ مجھ سے کہے کہ یہ صفائی کی جگہ پہ آئے ہیں، گندی جگہ پہ آئے ہیں؟ دنیا میں ہم بیٹھنے کے لیے صفائی کرتے ہیں تو یہ بابا یہ مجلس تھی، یہاں تو اہل بیت کی جگہ تھی، یہ صفائی کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ حق ہے نا اس کا، اس کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھے، اس کا حق ہے مجھ سے پوچھے کہ بھائی اسکولوں میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، یہاں پہ آرگنائزیشن کیوں نہیں ہے؟ اسکولوں میں مثلا میں یہ دیکھتا ہوں فلاں جگہ پہ جاتا ہوں ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس میں سے بعض چیزیں فضول میں کر رہا ہے، وہاں پہ 4 بچے ہوتے ہیں، یہاں پہ اتنی پبلک ہوتی ہے، وہاں پہ ایک جیسی فکر کے ہوتے ہیں، یہاں پہ 10,000 جگہ سے لوگ آتے ہیں، ہم ایک جیسا نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیا بچے کا حق نہیں ہے کہ اس کو زیادہ اچھا انوائرمنٹ ملے؟ یہ تو حق ہے اس کا، تو اس پر ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا۔ اب ہم آہستہ آہستہ ہم لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں۔ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ کچھ دوست احباب مجھ سے یہ نہ کہیں کہ آپ زیادہ توقع کر رہے ہیں، اتنی توقع مت رکھیں۔ تو اس کو بھی میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہماری قوم توجہ نہیں دے رہی، لوگ توجہ نہیں دے رہے، نہیں الحمدللہ رب العالمین لوگ توجہ دے رہے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کام خراب ہو رہا ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں یہ دری خراب ہے، نہیں بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں جوتے غلط رکھیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر غلط ہے، نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ چیزیں تربیت کے اندر سکھانے کے لیے ہمیں اپنے اوور آل طریقوں کو صحیح کرنا پڑے گا، ہم لوگوں کو بھی صحیح کرنا پڑے گا جو بولنے والے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے کہ کسی کا دل نہ دکھے اس بات سے۔ ایک دن انگلینڈ میں ایک بچہ ملا مجھے، لندن میں مجلس پڑھنے کے لیے میں گیا ہوا تھا، وہ بچہ ملا، ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، کہنے لگے مولانا یہ آپ کی تقریر بہت پسند کرتا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا بھائی میں بڑوں تو پسند نہیں کریں گے، بچہ ہی پسند کرے گا ظاہر ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ مولانا بچہ آپ کی تقریریں بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے پہلے تو اپریشیٹ کیا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا یہ مولانا اپنے آپ کو کیوں پیٹتے رہتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ میں اس کی بات صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ جذباتی ہوں گے تو ظاہر ہے پیٹیں گے اپنے آپ کو، لیکن ایک پوائنٹ میں بات صحیح ہے کہ بھئی آپ جب فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ ایکشن دیں گے تو بچہ کیا دیکھے گا؟ آپ کے ایکشنز نوٹ کرے گا۔ ماحول علمی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ماحول کو علمی ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بچہ فیل کرے۔ اب اس کی ایک غلط مثال میرے جیسے لوگ ہیں جن کی تقریر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نثر پڑھ رہے ہیں یا نظم پڑھ رہے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو ہیں بالکل ہی ایک لہ میں پڑھتے ہیں، تو ان کا بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔
محمد عجل۔ ایک صاحب نے میرے اوپر بہت اچھا طنز کیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کی مجلس بہت اچھی تھی، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چرچ میں پادری خطاب کر رہا ہو۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کو، لیکن ہم بہرحال اس سے بہتر کر نہیں پائیں گے۔ تو ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں ایک آدمی ایسے ریئیکشنز دے رہا ہے جس سے بچہ پریشان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک میرا جیسا ہے جو مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو بچہ ممکن ہے اس سے بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہو کہ یار یہ مجلس کب شروع ہوگی، یہاں پہ یہ کیا شروع میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، ہمیں دین کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا، ایک پریزنٹیبل فارم کے اندر، جس میں بچہ ہمارے محفلوں میں آئے، سیکھ کے جائے، ہم سے متاثر ہو کر جائے کہ بھئی یہاں لوگ آرگنائزڈ ہیں، یہاں پہ لوگ صاف ستھرے لوگ ہیں، یہاں پہ لوگ بیہیویئر اچھا ہے، دھکے نہیں دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ جب جلوسوں وغیرہ میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو کے جاتا ہے کہ یار اتنے دھکے کھائے پورے دن میں، تھوڑا سا خیال کریں گے ایک دوسرے کا تو پھر بہتری آ جائے گی انشاءاللہ، اور آ رہی ہے الحمدللہ، کافی چیزیں بہتری ہو رہی ہیں۔ مثلا جلوسوں کے اندر لوگ صفائی کا خیال رکھنے لگے ہیں، پہلے بڑا جناب کوڑا کرکٹ ہوتا تھا، جلوس کیا جاتا تھا، پیچھے ایک انبار لگا ہوا ہوتا تھا، اب لوگ صاف کرنے لگے ہیں، تھوڑا خیال کرنے لگے ہیں کہ بھائی امام کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ہمیں گندگی نہیں دکھانی ہے، ہمیں اچھا بیہیویئر دکھانا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، دوسروں کے لیے آپ کا کہا اہم نہیں ہے، آپ کا کیا اہم ہے، کیا اہم ہے۔ کہے تو بھائی کہتے تو سب کہتے رہتے ہیں، وہ کہا ہمارا سنتا بھی نہیں ہے، وہ تو جو ہم کر کے گئے نا وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا پھیلا کے گئے، کیا کر کے گئے۔ مثلا اگر آپ گزرے اور دیواروں پہ آپ نے چاکنگ کر دی تو وہ دیکھے گا کہ بھئی یہاں سے کوئی گزرا تھا، وہ کیا کر کے گیا ہے، سارا خراب کر دیا۔ یا مثال کے طور پر کسی اور طریقے سے بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی قومی مسئلہ بن گیا تو اس کے لیے چاکنگ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ مسائل ہے، میں اس کو نہیں ہاتھ لگانا چاہ رہا، لیکن نارمل بیہیویئر کے اندر چیزوں کو خراب نہیں ہونا چاہیے، چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ بڑا اچھا پازیٹیو سائڈ بھی عرض کرتا چلوں، جب گورنر ہاؤس کے سامنے ڈاکٹر شہید رضا حیدر کے لیے دھرنا ہوا تھا، عسکری جگہ، ہاں، تو ان کے لیے جب ہوا تھا تو صبح کو جب واپس لوگ جا رہے تھے تو مجھے ایک موقع ملا تھا وہاں سے گزرنے کا، تو میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینل والے وہ جو کوڑا پڑا تھا اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی فتنہ نہ کھڑا کرنے والے ہوں، تو میں بھی پیچھے گیا ایک بائک میں بیٹھ کر کہ میں دیکھوں یہ کیا کیا فلمیں بنا رہے ہیں۔ اب جب وہ روڈ پہ سے میں گزر رہا تھا تو دونوں طرف اس میں کیاریاں بنی ہوئی تھیں، ساری رات پبلک وہاں پہ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ کیا منظر تھا، وہاں پہ دسیوں ہزار لوگ وہاں پہ جمع تھے، دونوں طرف روڈ کی کیاریاں تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے پودے جو سیزنل پلانٹس ہوتے ہیں ان میں پھول لگے ہوئے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھول نہیں ٹوٹے تھے۔ یہ بیہیویئر کا آرگنائزیشن تھا، وہاں 25-30 ہزار لوگ اس روڈ پہ رہے ساری رات، گئے ہوں گے، اچھلے کودے ہوں گے، ساری باتیں ہوئی ہوں گی، افراتفری بھی کبھی ہوئی ہوگی، لیکن صاحب پھول نہیں ٹوٹے ہوئے تھے، پھول صحیح تھے۔ تو اب میرے جیسے بندے نے فوراً نوٹ کیا کہ نہیں یار یہ جو قوم اس رات بیٹھی تھی نا یہ کسی جذبے سے بیٹھی تھی، اتنا آرگنائز بیہیویئر یہ عام پبلک میں ہوتا نہیں ہے ایسا۔ یا مثال کے طور پر جب مسجد حیدری کا بم دھماکہ ہوا تو لوگوں نے ہاتھوں سے لائن بنا کر ایمبولنس کے لیے پیسج بنایا تھا، ہاتھوں سے لائن بنا کر ایمبولنس کے لیے پیسج بنایا تھا۔ یہ وہ چیزیں جو بتا رہی ہیں کہ قوم ترقی کرنے کی طرف جا رہی ہے، قوم سیکھنا چاہ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مزید ترقی کے لیے اور مزید تکامل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد عجل فرج۔ آپ یقین فرمائیے ہم لوگوں کو جب فضائل پڑھتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے مصائب کی طرف جانا ہوتا ہے اور کسی اچھی بات پر ہم مصائب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کسی اچھی انسانی صفت پہ، تو جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بھی اچھی انسانی صفت ہوگی نا امام کے لشکر میں مل جائے گی، اتنا آسان ہوتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی اب اس مسائل سے مصائب کی طرف موو کرنا مشکل ہوگا یا آسان ہوگا۔ تو ابھی میں نے آپ سے آخر میں کیا عرض کیا جو میرے ٹاپک میں نہیں تھا، میں نے ایسے ہی ڈال دیا، آج میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے عرض کیا آرگنائزیشن۔ اب آئیں کربلا، 72 کا لشکر ہے، 72 کا لشکر، سامنے اس کے کم سے کم بھی 18,000 تو ہیں ہی، کم سے کم روایت بھی لیں 18,000 سے کم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو امام کا 72 کا لشکر ہے اس کو آرگنائزیشن میں لانے کی ضرورت ہے کیا؟ بھئی اگر آرگنائز نہیں ہوگا تب بھی چند گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، آرگنائزڈ ہوگا تب بھی چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ امام ہیں،
ایک ایک چیز سے اپنے کچھ نہ کچھ نصیحت دیتے ہیں۔ صبح عاشور لشکر کو کھڑا کیا بالکل جنگ کے قاعدے کے تحت، کہا میمنہ میسرہ قلب، اتنے سے لوگوں میں کہا نہیں، ابھی بھی جو اصول نظم و ضبط ہے جنگ کا وہ رعایت ہوگا، میمنہ میسرہ اور قلب تشکیل دیا اتنے سے لوگوں کے اندر۔ تو میں آرگنائزیشن کے طور پر جب اس امام کی ایک چیز عمل کو دیکھتا ہوں نا تو واقعاً بڑی عظمت احساس ہوتی ہے کہ امام نے اس موقع پر بھی آرگنائزیشن دکھائی، اور آرگنائزیشن کی ایک اور نشانی جو اس موقع پہ نظر آتی ہے، اس موقع پر بھی کہا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ کس عالم میں نماز پڑھی گئی ہے، کس عالم میں آج تک دنیا یاد کرتی ہے کہ ان پر سلام جنہوں نے امام سے کہا کہ مولا ہم نماز پڑھیں گے، ابو ثمامہ ساعدی، ان پر سلام جو امام کے لشکری والے تھے، انہوں نے پیچھے امام کے نماز پڑھی، اور خاص کر ان دو پہ سلام جو امام کے آگے کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے ثبت کیا ہے، سعید بن عبداللہ حنفی، زہیر بن قین بجلی امام کے آگے کھڑے ہوئے۔ اب ان کا کام بڑا عجیب کام تھا۔ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی طرف کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے تو آنکھ کھلی ہوتی ہے تو بند ہو جاتی ہے تاکہ آنکھ میں نہ چلا جائے، اور انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ اگر کوئی تیر اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ ہٹے گا تاکہ تیر نہ لگے۔ اور ان دو مجاہدوں کو کیا کرنا تھا کہ اگر کوئی تیر بڑھ رہا ہو تو اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں کہ تیر ہمیں لگے اور امام کو نہ لگے۔ یہ جہاد ان دو بزرگواروں نے کیا، اپنی جان پہ کتنے تیر کھائے، اور نہیں معلوم خدا نے امام کے راستے میں رکاوٹ بننے پر ان کو ایک ایک تیر پہ کتنا اجر دیا ہوگا، نہیں معلوم کتنا اجر دیا ہوگا، کہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی اس تیر کو اپنے اوپر لے لے جو امام وقت کو لگنے والا تھا۔ ان مظلوموں نے وہ تیر اپنے اوپر لیے، اور امام کی جب نماز ختم ہوئی اور سعید بن عبداللہ زمین کے اوپر گرے، امام تشریف لائے اور ان کے چہرے پر سے خون کو صاف کیا، تو انہوں نے صرف ایک جملہ پوچھا کہ مولا کیا میں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی؟ کمال ہے انسانیت کا۔ کہا مولا کیا میں نے اپنا کام کر دیا؟ تو امام نے فرمایا ہاں تم نے اپنا کام کر دیا، اور ایک جملے میں فرمایا کہ تم ہم سے پہلے جنت میں جا رہے ہو، خوشخبری دی ان کو۔ لیکن میں کہوں گا اے مجاہد، اے امام کی طرف بڑھنے والے تیروں کو روکنے والے، کاش تو اس منظر کو دیکھتا جب میرے مولا ذوالجناح پہ سوار تیروں کی بارش ہو رہی، امام کے جسم پر ہر طرف تیر لگے ہوئے تھے، اور ایک لعین نے ایک پتھر امام کی پیشانی پہ مارا، ایک تیر امام کے سینے میں لگا تھا جس سے امام کے دل کا خون باہر آنا شروع ہوا۔ امام نے اس تیر کو آگے سے نکالنا چاہا تو یہ تیر ٹوٹ گیا، امام نے پیچھے سے اس تیر کو نکالا۔ نہیں معلوم مظلوم امام پہ کیا گزر رہی تھی۔ وہ جو پتھر سید الشہداء کی پیشانی کے اوپر لگا، بس اس پتھر مارنے والے کے لیے چوتھا امام کا ایک جملہ موجود ہے۔ جب اس مارنے والے نے چوتھے امام سے گندم لیا اور کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہیں، تو مولا چوتھے مظلوم نے کہا جو میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارے کیا میں بلاؤں گا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے سید الشہداء پہ حملے کیے، جنہوں نے سید الشہداء کو زخم پہنچائے، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں امام وقت کے مدافع محافظ بننے کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔